محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 نمبر کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور ایک حدیث جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع الترمذی میں، جس کے راوی صحابی رسول خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، وہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک جو نہایت ہی بابرکت مہینہ، نہایت ہی عظمتوں والا مہینہ، جس کا یہ پہلا جمعہ، جس کے لیے عنوان کا جو انتخاب کیا گیا تھا، عنوان منتخب کیا گیا تھا، وہ عنوان ہے آؤ ماہ مغفرت میں، مغفرت والے مہینے میں اللہ کے حضور سچی توبہ کریں۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و احسان، کرم ہم سب کی زندگیوں پر ایک بار پھر ہوا کہ اللہ نے ماہ رمضان جیسا عظیم مہینہ اللہ نے ہم کو نصیب فرمایا۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی مغفرتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ شعبان کی آخری تاریخ ختم ہوئی، رمضان المبارک کی پہلی رات کی ابتدا ہوئی۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان اول لیلۃ من رمضان، کہ جیسے شعبان کے دن کا اختتام ہوتا ہے اور رات داخل ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے اعتبار سے بڑے کائنات میں تغیرات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو بندوں کے درمیان، جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت بارشوں کی شکل میں نازل ہوتی ہے، ویسے اللہ رب العالمین بارش کی طرح رحمتوں کا اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے۔ نہ جانے کتنی رحمتیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے رمضان کی پہلی رات آئی، جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے، کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے پہلی رات داخل ہوئی، اللہ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، وَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، کوئی دروازہ اس کا کھلا نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی پہلی رات جب آتی ہے تو اللہ تعالی ہم بندوں پر کرم فرما ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک کے بعد ایک ہم اللہ کی رحمتوں میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک عظیم رحمت جو اللہ تعالیٰ اس پورے مہینے کا اللہ تعالیٰ نے جو مقصد بنایا ہے، وہ ہمارے گناہوں کی معافی ہے۔ اس پورے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ماہ مغفرت قرار دیا ہے، ماہ توبہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، اس لیے کہ آپ غور کریے، دو اعتبار سے یہ مہینے کو ہم اپنے لیے مغفرت والا مہینہ بنانا ہے، اپنے گناہوں کی پاکی کا مہینہ بنانا ہے، رب کو راضی کر لینا ہے۔ وہ مغفرت کے وہ آداب، وہ کیفیت جو اللہ چاہتا ہے، وہ کیفیت کو اس میں پیدا کر کے اس عظیم مہینے میں اللہ تعالیٰ، دیکھیے دو اعتبار سے یہ مہینہ مغفرت کا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے خاص اعمال، جو خاص طور پر 3 اعمال کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تذکرہ کیا۔ ایک ہے رمضان کا روزہ، دوسرا ہے رمضان بھر کا قیام، اور تیسرا ہے لیلۃ القدر میں قیام۔ تینوں کا اجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کا پورا مہینہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھ لے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات، پورے مہینے کے قیام سے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو آدمی اس مہینے کی راتوں میں ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کرے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں فرمائی من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس مہینے کی خاص عبادتوں کا خاص اجر اللہ تعالیٰ سے مجھے اور آپ کو حاصل کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت، ہمارے گناہوں کی معافی کے نتیجے میں حاصل کرنا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس مہینے میں جو عبادتیں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اس میں سے اللہ کے نبی نے خاص طور پر گناہوں کی بکثرت معافی چاہنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس کا اندازہ، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیے۔ اللہ اکبر۔ یہ پورا مہینہ برکت والا مہینہ، یہ پورا مہینہ مغفرت والا مہینہ، یہ پورا مہینہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا مہینہ، اور اس سارے مہینے میں ایک رات ہے جو سب سے عظیم ہے، جو لیلۃ القدر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مہینے کو دوسرے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، اور اس پورے مہینوں کی رات، اس پورے مہینے کی راتوں میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس رات کو پوری راتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس رات سے متعلق ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی، میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے جاگوں اور کسی رات میں مجھے اندازہ ہو جائے کہ یہی رات لیلۃ القدر ہے علامتوں کو دیکھ کر، تو اللہ کے نبی کیا عمل کروں اس میں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کیا عمل کروں اس میں؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ عائشہ، سچے دل سے اللہ کی صفت معافی کا واسطہ دے کے اللہ سے معافی چاہ لے۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ عائشہ، اگر اندازہ ہو جائے علامتوں سے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، تو عائشہ اللہ سے دعا کرنا، اللہم انکا عفو، اے اللہ بے شک تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ عائشہ کا سوال رضی اللہ عنہ اہم عمل سے متعلق تھا، اور اللہ کے نبی نے کیا بتلایا؟ عائشہ، یہ رات ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ کی صفت عفو، معافی کی صفت، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم گناہوں کے پاپی ہے، اے اللہ بڑے گناہ بھی ہو چکے ہیں، چھوٹے گناہ بھی ہو چکے ہیں، اے اللہ ان گناہوں کو ہمیں معاف کر دینا۔ لہٰذا یہ حدیث ہمیں کیا بتلاتی ہے کہ اس مہینے میں ہمیں خاص طور پر اللہ سے معافی چاہنے کا جو ادب ہے، جو آداب ہے، جو شرائط ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے صدق دل کے ساتھ اللہ جیسی معافی چاہنے کا تقاضا ہم سے کرتا ہے، ویسی سچی توبہ ہم کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے سارے گناہوں کو رمضان کے ختم ہونے تک اللہ تعالی معاف فرما دے۔ اور یہ توبہ کا جو عمل ہے، خاص طور پر رمضان میں اس کی اہمیت زیادہ ہے، اور عام زندگی میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ توبہ کی عبادت کی طرف ہم کو بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ توبہ کیا ہے؟ اختصار کے ساتھ، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اختصار کے ساتھ دیکھیے توبہ کیا ہے۔ توبہ ایک اللہ تعالیٰ کے وہ بندہ جس پر اللہ نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں احسانات اللہ تعالیٰ نے اس پر کیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی تعمیل کا اس کو حکم دیا ہے، لیکن اللہ نے اس کی زندگی میں 2 قسم کی آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے۔ پہلی آزمائش، جس چیز کو اللہ نے بطور آزمائش کے رکھا ہے، وہ اس کا نفس امارہ ہے،
جو اس کو گناہوں کا حکم دیتا ہے، اس کے نفس کا شر ہے، اور دوسرا شیطان ہے جو برابر اس کو گناہوں کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح الجامع کی روایت کہ جب اللہ تعالیٰ شیطان کو دھتکار رہا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ تیری عزت اور تیری جلال کی قسم، جب تک آدم اور اس کی اولاد کے جسم میں روح باقی رہے گی تب تک میں ان کو گناہوں کی دعوت دیتا رہوں گا، ان سے گناہ کراتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے اللہ نے کہا کہ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اے شیطان سن لے، میری عزت اور میری جلال کی قسم، جب تک ان کے جسموں میں روح ہے تب تک تو گمراہ کرے گا، گناہ کرائے گا، تو تب تک میں، جب تک ان کے جسموں میں روح رہے گی تب تک ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ موت تک، آخری وقت تک، جب تک میرے بندے اس کے آداب کا خیال کرتے ہوئے سچی تڑپ کے ساتھ، گناہ کے احساس کے ساتھ اگر میری بارگاہ میں پہنچتے رہیں گے، رات و دن میرے سامنے ہاتھ اٹھاتے رہیں گے، اور اس کیفیت کے ساتھ جو کیفیت کے مجھے مطلوب ہے، اس کیفیت کے ساتھ توبہ کرتے رہیں گے، میں ان کے ہزاروں گناہ معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، جب زندگی میں، میری اور آپ کی زندگی میں، چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ گناہ ہونا یہ انسان کے فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، اللہ کے نبی کی ترمذی کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطا، ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے۔ ہر آدم کے بیٹے سے چھوٹی بھی غلطی ہو سکتی ہے، بڑی بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ اصل غلطی کہاں پر ہوتی ہے؟ میں اور آپ کہاں پر ناکام ہو جاتے ہیں کہ ایک آدمی گناہ کرنے کے بعد، میں اور آپ گناہ ہو جانے کے بعد، ہم سے گناہ ہو جانے کے بعد ہمارے اندر اس گناہ کا احساس ختم ہو جائے، ڈر نہ ہو ہمارے دل کے اندر کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی ہے۔ دیکھیے ہماری زندگیوں میں کتنے گناہ ہیں، صغیرہ بھی ہوں گے، کبیرہ بھی، اتنے گناہ ہیں زندگی میں، ایک کے بعد ایک زندگی میں ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن سب سے افسوس کی بات جو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے باب میں جو ہم کو یہ تربیت دی تھی کہ گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد اللہ کی نافرمانی سے بندہ شرمندہ ہو جائے، ایک بے چینی کی کیفیت آ جائے آدمی کے دل میں کہ گناہ تو میں کر بیٹھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ گناہ تو کیا لیکن کس کی نافرمانی کی ہے؟ میں نے میرے رب کی نافرمانی کی ہے، جس کے ہزاروں کروڑوں احسانات میرے زندگی میں۔ آدمی بے چین ہو جائے، بے تاب ہو جائے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کر دے، جب تک کہ وہ اللہ کے حضور میں سچی توبہ نہ کر لے، جب تک کہ اس کو اطمینان نہ ہو جائے، تب تک وہ آدمی بے تاب رہے گناہوں کے معاملے میں۔ دیکھیے صحابہ کرام کے دور میں، صحابہ کرام خود کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ سے گناہ ہوتا تو بہت بے چین ہو جاتے تھے، لیکن بعد کے دور میں ایسے لوگ آنے لگے، اور آج کے دور میں دیکھیے آپ، گناہ کے بعد گناہ کا احساس ہمارے دل سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ زندگی بھر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اپنی ظاہری زندگی میں ٹخنے کے نیچے پائجامے پہنتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ ہے ٹخنے کے نیچے پائجامہ رکھنا۔ اس کے علاوہ ایک گناہوں کی بڑی فہرست ہے، وقت میرے پاس نہیں ہے، آپ دیکھتے جائیے ہماری زندگی میں کتنے گناہ ہیں جو چھوٹے نہیں ہیں، بڑے گناہ ہیں۔ داڑھی کا بھی معاملہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، دیکھیے ماہ مغفرت ہے، تربیت کا مہینہ ہے، جتنے ہمارے بھائی اب تک داڑھی نہیں رکھے ہوئے ہیں، اللہ کا واسطہ دے کے میں کہتا ہوں داڑھی رکھنا فرض ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر سچی تڑپ کے ساتھ اس غلطی کا احساس اپنے دل میں پیدا کر لیجئے اور اللہ سے سچی توبہ کریے، سچا عزم کریے، اگر سچی تڑپ کے ساتھ اس گناہ کا احساس پیدا کیجئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہو جائے تو اس کا دل وزن ہو جاتا ہے، دل اس کے بوجھ سے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی ہے، ایک شرمندگی کا احساس،
اللہ کی پکڑ کا خوف اس کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بے چین ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مومن اور فاجر میں فرق یہ ہے کہ مومن سے جب گناہ ہوتے ہیں تو مومن اپنے گناہوں کو کیسے سمجھتا ہے، گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے کہ نہ جانے کب وہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہے گناہوں میں ہماری زندگی کی۔ آدمی ڈر رہا ہو کہ کہیں یہ گناہ کے پاداش میں اللہ مجھے نہ پکڑ لے، اللہ تعالیٰ کا غضب مجھ پر نہ اتر جائے۔ یہ ایک مومن کی صفت ہے جناب، اور ایک فاجر کی صفت کیا ہے؟ جو صحیح طور پر توبہ نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں ڈرنے والا نہیں ہے، فاجر ہے۔ فجور میں، نافرمانی میں جس کی زندگی گزر رہی ہے، وہ گناہوں پر گناہ تو کیے جاتا ہے، گناہوں پر گناہ تو کیے جاتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد کیا سمجھتا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ ناک پر کوئی مکھی آ کر بیٹھی اور اس نے ایسا اڑا دیا۔ اللہ اکبر، آپ غور کریں اس حدیث کی روشنی میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے تھے لوگوں سے، اپنے زمانے کے لوگوں سے کہتے تھے، لوگوں تم ایسے ایسے اعمال، اتنے خطرناک اعمال تم کرتے ہو، اور تمہاری نظر میں بال سے باریک وہ گناہ ہے، جبکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے اس کو شمار کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایسے گناہ جو ایک آدمی کی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی بات، توبہ اگر ہم واقعی سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں تو زندگی میں گناہوں کا احساس، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اس طور پر پیدا کیجئے کہ آپ بے چین ہو جائیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ گناہ کے بعد ایک بے چینی کی کیفیت ہماری زندگی میں آ جائے۔ کتنی بے چینی کی کیفیت آ جائے، اہل علم نے حضرت معاذ بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب گناہ ہوتا تھا تو کیسے بے چین ہو جاتے تھے، اور ان کی شرمندگی اور بے چینی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو کیسے قبول کرتا تھا۔ میں خطبہ ثانیہ میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، میں اور آپ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے تو قرآن اور حدیث کی دلائل کی روشنی میں اہل علم نے اللہ کے حقوق سے متعلق 6 شرائط بتائے ہیں، اور بندوں کے ساتھ ایک اور شرط بڑھ جاتی ہے، 7 شرطیں ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے بنیادی شرط وہ یہ ہے کہ آدمی سے زندگی میں جب گناہ ہو جائے تو آدمی اس گناہ پر شرمندہ ہو جائے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو، شرمندگی ہو کہ میں نے بہت بڑی نافرمانی اللہ کی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ احساس ایک بندے مومن کے اندر توبہ کی بنیادی شرائط میں سے ایک اہم شرط ہے۔ کیسے؟ اللہ اکبر، آپ ذرا اندازہ لگائیے۔ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے گناہ ہو گیا تھا، زنا ہو گیا تھا، بدکاری کا عمل ان سے ہو گیا تھا، لیکن تھے صحابی، گناہ تو ہوا، لیکن گناہ کے بعد ان کا دل ایسے ملامت کرنے لگا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، اللہ کی بہت بڑی نافرمانی میں نے کر دی ہے۔ اللہ کے نبی، صحابہ کو کسی کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے وہ گناہ کیا ہے، تنہائی میں وہ گناہ ہوا تھا، لیکن وہ اللہ کا خوف، وہ اللہ کا ڈر، وہ گناہ پر شرمندگی کا احساس کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کر دی ہے، اس کی توبہ ہونی چاہیے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہنے لگے، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے گناہ سے پاک کر دیجیے۔ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اللہ کے نبی مجھ سے ایک گناہ ہو چکا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم و کرم کرنے والے تھے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویحک، اللہ کے بندے تیرا برا ہو، ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ، جا، لوٹ جا،
جا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ معاف کر دے گا تجھے۔ اللہ کے نبی نے گناہ نہیں پوچھا، اللہ کے نبی نے کہا جا لوٹ جا، جا اللہ کی بارگاہ میں جا، استغفار کر، توبہ کر، اللہ معاف کر دے گا۔ صحابی کہتے ہیں حضرت معیس لوٹے، لیکن پھر دل میں، کیونکہ زنا جو عمل ہوا ہے ان کے علم میں تھا کہ جو شادی شدہ آدمی ہے وہ رجم اس کی سزا ہے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ میں سچی توبہ کروں کہ میرا گناہ مٹ جائے گی۔ دوبارہ واپس بھی پلٹ کر آئے، پھر آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ، جا لوٹ جا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لوٹ جا، جا استغفار کر، اللہ سے توبہ کر، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ لیکن پھر مطمئن نہیں ہے، تیسری مرتبہ پھر پلٹ کے آ رہے ہیں ماعز اسلمی، آگے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ لوٹاتے ہیں ماعز کو۔ دیکھ رہے آپ گناہ کا احساس کہ میں پاک ہو جاؤں، میں صاف ہو جاؤں، اللہ اکبر۔ حضرت ماعز اسلمی پھر دوبارہ اللہ کے نبی لوٹاتے ہیں، پھر چوتھی بار پھر پلٹ کر آتے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر آ کر کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ماعز آخر چاہتا کیا تو ہے، کس سے پاک کروں اے ماعز؟ ماعز کہنے لگے اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو چکا ہے، اس سے پاک کریے مجھے، اس کی توبہ میں چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا اتنا بڑے گناہ کا یہ اعتراف کر رہا ہے، ابھی ہی جنون، کیا کہیں پاگل پن تو اس پر لاحق نہیں ہو گیا ہے کہ پاگل پن کی وجہ سے اتنے بڑے گناہ کا اعتراف کرنا، یعنی زنا کا اعتراف کرنا گویا اپنے آپ کو رجم کی سزا کے لیے پیش کر دینا ہے۔ اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کیا اس کو دیوانگی تو لاحق نہیں ہو چکی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی یہ صحیح سالم ہے، یہ عقل مندی شعور کی حالت میں آپ سے بات کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہیں شراب تو نہیں پیے ہوئے ہیں یہ کہ عقل پر پردہ پڑ چکا ہو اور اتنا بڑا اعتراف کر رہے ہو؟ ایک صحابی آگے بڑھے، سونگا تو شراب کی وہ بھی نہیں آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کہنے لگے اللہ کے نبی شراب پی رہی ہیں پورے شعور کے ساتھ۔ حضرت ماعز کہنے لگے اللہ کے نبی پورے شعور کے ساتھ اعتراف کر رہا ہوں، مجھے پاک کر دیجیے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے سوالات کیے کہ واقعی تم سے زنا ہوا ہے، جب انہوں نے مکمل اعتراف کر لیا، اللہ کے نبی کو یقین ہوا کہ جب انہوں نے زنا کیا ہے، ان سے عمل ہو گیا ہے یہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اور صحابہ سارے جمع ہوئے اور ان کو پتھر سے مار کر ان کو رجم کر دیا گیا، اللہ رجم کر دیا گیا، سزا ان پر ثابت ہو گئی۔ جب حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی رجم کی سزا ختم ہوئی تو صحابہ میں دو جماعتیں بن گئی۔ صحابہ کی ایک جماعت کہنے لگی کہ دیکھو ماعز نے گناہ کیا، اس کا گناہ اس کو لپیٹ لیا، بعض صحابہ ایسے کہنے لگے۔ لیکن صحابہ کی دوسری جماعت کہنے لگی کہ نہیں، ماعز سے بہتر توبہ کس کی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اس کے گناہ پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا، لیکن وہ تھا کہ بڑے احساس کے ساتھ کہ اس گناہ کی معافی ہونی چاہیے، خود اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور خود اپنے ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دیے کہ اللہ کے نبی پاک کر دیجئے۔ صحابہ کی دو جماعتیں ہوئی۔ صحابی کہتے ہیں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کچھ ایک دو دن تین دن گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، سلام کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ استغفروا لماعز ابن مالک، اے صحابہ ماعز کے حق میں مغفرت کی دعا کرو، ماعز کے حق میں دعائے مغفرت کرو۔ سارے صحابہ نے دعائے مغفرت کی تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز کی سچی تڑپ سے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ لقد تاب توبتن، ماعز نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اللہ کے خوف سے اتنی سچی توبہ کی ہے کہ اگر ماعز کی توبہ کو ایک جماعت کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو ایک جماعت کی مغفرت ہو جائے گی، اللہ اکبر، ایک جماعت کی مغفرت ہو جائے گی۔ ماعز کے اندر کیا تھا، اللہ اکبر، اتنا بڑا گناہ، لیکن سچی تڑپ کے ساتھ حضرت ماعز ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب توبہ کیا تو اللہ نے کیسے ان کی قدر کی، اللہ اکبر۔ اللہ ہماری بڑی قدر کرنے والا ہے۔ اللہ دیکھیے عجیب بات ہے کہ بندہ گناہ کر کے اللہ سے دور ہوتا ہے، گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے، لیکن جب بندے کے اندر گناہ کا احساس پیدا ہو جائے، گناہ سے متعلق شرمندگی پیدا ہو جائے
تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے نفرت نہیں کرتا جب تو رجوع کرتا ہے، بلکہ اللہ محبت کرتا ہے، اللہ اعلان کرتا ہے کہ بندے آ، میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام ابن اللہ کتنا مہربان ہوتا ہے۔ دو چار حدیثیں بتا کر میں بات ختم کرتا ہوں شرائط کے ساتھ، کہ دیکھیے اللہ بڑا مہربان ہے ہم پر۔ شرط یہ ہے کہ سچی تڑپ توبہ کی ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ بڑا سا بڑا گناہ معاف ہو سکتا ہے ہمارا، بڑا سا بڑا گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کے قبول کرنے کے لیے اللہ اس کائنات میں خصوصی اہتمام کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے اللہ اکبر کتنا اہتمام توبہ کرنے والے بندوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، ذرا آپ اندازہ لگائیے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ سنن ابن ماجہ کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں، حسن درجے کی روایت ہے۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کا اتنا قدردان ہے کہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ بنایا ہے، اور وہ دروازہ کتنا لمبا اور چوڑا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عرضہ 70 سنہ، کہ اس کی چوڑائی اتنی بڑی ہے کہ ایک آدمی سفر کرتے ہوئے جائے تو 70 سال کی مسافت لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ دروازہ کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے توبہ کے لیے بنایا ہے وہ دروازہ۔ اس دروازے کے راستے سے اللہ تعالیٰ توبہ بندوں کی قبول کرتا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع نہ ہونے لگے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو تب اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا، ورنہ اللہ نے اس دروازے کو کھول کر، امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات سال کے 12 مہینے اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے۔ اللہ کا ہاتھ اس کی عظمت و جلال کے جیسا ہو، اس کے لائق ہو، ویسا ہے، ہماری ہاتھ کی طرح نہیں ہے۔ اللہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن بھر کے گنہگار رات میں اللہ سے معافی چاہے، اللہ ان کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ صبح کے وقت، دن کے وقت اللہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات بھر کے گنہگار اللہ کے بارگاہ میں آئے، اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ وہ ترمذی کی روایت، اس میں تو اللہ کا کیا بہترین انداز ہے گناہوں کے معاف کرنے کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بندوں سے خطاب کر کے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ اے آدم کے بیٹے، جب تجھ سے گناہ ہو جائے، جب تو مجھ سے امید لگاتا ہے، دعا کرتا ہے، معافی چاہتا ہے، چاہے تیرے کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یا ابن آدم، اللہ خطاب کر کے کہتا ہے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کی اونچائیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور پھر تو مجھ سے استغفار کرے، سچی طلب کے ساتھ معافی چاہے، آسمان تک پہنچے ہوئے گناہوں کو بھی میں معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر تیسرا خطاب اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ زمین بھر کے ہو چکے ہیں، ساری زمین بھر چکی ہے تیرے گناہوں سے، لیکن تو میری بارگاہ میں آئے، ملاقات کرے اس حال میں کہ تو میری ذات میں، میری عبادت میں، میری صفات میں شرک نہ کرتا ہو، تو میری رحمت اتنی عظیم رحمت ہے کہ تو زمین بھر کے گناہ لے کر آیا ہے، میں زمین بھر کے مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے؟ اللہ اکبر۔ وہ حدیث دیکھیے آپ، عجیب معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری توبہ کرنے کی ادا کتنی پسند آتی ہے۔ مشہور روایت آپ نے سنا ہوگا، صحیح مسلم کی روایت، اس سے بہترین مثال اور کچھ نہیں ہو سکتی جناب۔ ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر اگر وہ گناہ کا احساس پیدا ہو جائے اور سچی تڑپ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کی طرف ہم رجوع ہو رہے ہیں پورے شرائط کے ساتھ، پہلی شرط یہ ہے کہ توحید کی حالت میں اللہ کی طرف ہم رجوع کر رہے ہیں، شرک نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ شرک جو آدمی کرتا ہے اس کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ جو آدمی شرک کرتا ہے، شرک کی حالت میں اللہ اس کی توبہ نہیں قبول کرتا، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تب آدمی توبہ کرے تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، ایسا نہیں کہ آدمی گناہ کر کر کے بس ہو گیا ہے، اب ڈاکٹر صاحب بولے ہیں کہ اب یہ سلسلہ جاری رکھے تو بیماریاں بڑی بڑی آئیں گی،
تو تب جا کے آدمی بیماری کے خوف سے، موت کے خوف سے توبہ کر رہا ہے. یہ توبہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہے. اللہ کے خوف سے ہونا چاہیے. ہاں ڈاکٹر نے ڈرایا، اس کے بعد اللہ کا خوف پیدا ہوا اور اب اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. دوسری شرط ہے اللہ کی رضا، اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے. تیسری شرط ہے بندہ اس گناہ پر شرمندہ ہو جائے، خوف کھانے لگے. اور نمبر 4 آگے اس گناہ کو چھوڑ دے. جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے. اور نمبر 4 آگے اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرے. اور نمبر 5 اگر وہ گناہ بندہ کیا ہے تو موت کے آنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے اس کی معافی چاہ لے. اس گناہ کی موت آنے سے پہلے، کیونکہ موت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرے گا. دیکھیں 2 اوقات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول نہیں کرتا. نمبر 1 اس کی اپنی زندگی میں جبکہ موت کا وقت آ گیا ہے، فرشتہ آ گیا ہے، غرغرۃ الموت شروع ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا. نمبر 1. نمبر 2 دنیا کے اعتبار سے قیامت کی نشانی ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے. جب یہ طلوع ہو جائے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول نہیں کرتا. اور نمبر 6 اور 7 یہ ہے کہ بندہ اگر کسی بندے کی اگر حق مارا ہے، حقوق العباد میں کمی کیا ہے، تو اس سے جا کر معافی چاہے اور اس جذبے کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اس بندے سے. اللہ کے نبی نے مثال دے کے کہا کہ ایک بندہ ہے جو صحرا میں نکلا ہوا ہے، اونٹ پر اپنا سارا ساز و سامان رکھا ہوا ہے، صحرا کی زندگی میں سفر کر رہا ہے، دور دور تک پانی اور کھانے کی کوئی امید نہیں ہے، ساری امید وہی اونٹ اور وہی اس کا توشہ ہے. نکلا ہوا ہے، راستے میں تھکا ہے، آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے. جب اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس سامان سمیت غائب ہو چکا ہے. اللہ اکبر. اونٹ کا غائب ہونا اس کی زندگی کا غائب ہو جانا ہے، اس کی زندگی کی امیدیں ختم ہو جانا ہے، کیونکہ اس صحرا میں نہ کھانے کو ملے گا نہ پینے کو ملے گا. اللہ اکبر. بیچارہ ڈھونڈتا رہا، پریشانی سے دیکھتا رہا، کہیں اس کو اونٹ نظر نہیں آیا. اونٹ نظر نہیں آنا اس کو اپنی موت نظر آنے لگی. بیچارہ پریشان ہو کر پھر دوبارہ آتا ہے، اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور لیٹ جاتا ہے پریشان ہو کر. پھر اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے اونٹ سامان سمیت سامنے کھڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. مارے خوشی کے اونٹ لوٹ آیا ہے تو زندگی لوٹ آئی ہے. اللہ، اونٹ لوٹ آیا ہے تو زندگی لوٹ آئی ہے. مارے خوشی کے کیا کہتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، زبان سے کہے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. لیکن خوشی کی شدت کا یہ حال ہے کہ خوشی میں کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. اللہ اکبر. اس بندے کو اتنی خوشی ہوئی اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی قسم اس اونٹ ملنے والے آدمی کو جتنی خوشی اونٹ کے ملنے کی وجہ سے ہوتی ہے، ایک بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ کو. اللہ اکبر. ہم کو کیا غرض ہے اللہ سے جناب؟ ہم اللہ کے محتاج ہیں، لیکن ہمارا اللہ کتنا قدردان ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم سچے جذبے کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹے. کتنی اعلیٰ، اس سے کوئی اعلیٰ مثال ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. کہ اس سے بڑی خوشی کسی آدمی کو ہو سکتی ہے کہ صحرا میں سامان گم گیا ہے. اللہ اکبر. ملا ہے تو خوشی کا حال یہ کہ زبان سے جو کہہ رہا دماغ ساتھ نہیں دے رہا. اللہ اکبر. کہنا ایک چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. خوشی کا حال یہ ہے کہ خوشی دماغ پر اتنا سوار ہو چکی ہے کہ جب بول رہا ہے تو زبان سے کیا بول رہا ہے، دماغ سے اس کا تعلق ختم ہو چکا. اللہ اکبر. کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. لیکن خوشی کے حال میں کیا کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. یہ خوشی کی سب سے اعلیٰ مثال ہے جناب. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اللہ ہمارا کتنا قدردان ہے. آخری روایت بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام بزار رحمہ اللہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس سے بڑے توبہ کرنے والوں کی قدردانی اور کچھ نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. اس سے بڑی قدردانی نہیں ہو سکتی. ایک آدمی بوڑھا شخص، صحابی کہتے ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، آ کے کہنے لگا، اللہ کے نبی، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ کہنے لگا اللہ کے نبی زندگی بھر میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں،
ما ترکت داجتن ولا حاجتن، کہنے لگا اللہ کے نبی کوئی چھوٹا گناہ ایسا نہیں رہا ہوگا، کوئی بڑا گناہ ایسا نہیں رہا ہوگا جس کو میں نے نہیں کر ڈالا۔ بڑھاپے کی عمر میں آ کے اللہ کے نبی سے کہہ رہا۔ بزار کی روایت میں ہے کہ کہتا ہے اللہ کے نبی اتنے گناہ ہیں میرے کہ ایک جماعت پر وہ گناہ تقسیم کر دیے جائے تو سارے گنہگار ہو جائیں گے، سب اللہ کے غضب کے شکار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کہنے لگا حلی من توبہ، اللہ کے نبی اتنے گناہ کرنے کے بعد میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو اس بات کے لیے تیار ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے؟ اللہ کا کلمہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس نے کہا بالکل میں تیار ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کلمہ شہادت کا اقرار کر لیتا ہے اور وہ صحابی کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس اقرار پر تو قائم رہے گا تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ تیرے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اگر اسی پر قائم رہے گا تو نیکیوں میں اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا۔ اللہ زندگی بھر گناہ کیا جناب، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے گناہ کیا، اور اللہ کا فضل کتنا بڑا ہو رہا ہے کہ سچی توبہ سے اللہ تعالیٰ مائنس کو پلس میں اللہ بدل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صرف معاف نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ، صرف معاف نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ بلکہ وہ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر رہے ہیں۔ جب اس نے سنا تو کہنے لگا اللہ اکبر، زور سے چیخنے لگا، کہنے لگا اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھنے لگا کیا چھوٹے بڑے سب معاف اور سب پلٹ جائیں گے نیکیوں میں؟ اللہ کے نبی نے کہا نعم، ہاں بالکل اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو صحابی کہتے ہیں مارے خوشی میں پلٹ کر جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کتنا معاف کرنے والا ہے، اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے کہ زندگی بھر کے گناہ کیا لیکن سچی توبہ کیا تو اللہ نے میری ایسی قدر کی کہ نہ صرف اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کیا بلکہ اللہ نے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھا آپ نے ان ساری احادیث کے نتیجے میں یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سب سے اہم چیز سچی تڑپ، سچی شرمندگی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، اور ان 7 شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم توبہ کریں گے تو اللہ ضرور ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ آخر میں یہی درخواست کروں گا، دیکھیے اپنی زندگیوں میں غور کریے کیا کیا گناہ ہیں۔ رمضان کا موقع ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ نے اعمال کو آسان کر دیا، گناہ سے بچنا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کرنا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کریے، میری زندگی میں کچھ گناہ ہوں گے میں یاد کروں، آپ اپنی زندگی میں کچھ گناہ ہوں گے یاد کریے، شرمندہ ہو جائیے۔ ابھی آپ کو توفیق نہیں مل رہی ہے، مجھے توفیق نہیں مل رہی، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں زندگی میں کہ آدمی کو توفیق نہیں مل رہی، لیکن آدمی شرمندہ ہو جائے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے، اے اللہ مجھے اس سے بچا دے، اے اللہ عمل کی توفیق دے دے۔ اس سچی تڑپ کے ساتھ اس ماہ رمضان میں آپ آگے بڑھیے، عین ممکن ہے کہ وہ اعمال جو آپ کو کرنے میں بڑے لگ رہے ہیں اللہ ایسے آسان کرے گا کہ آپ بآسانی ان اعمال کو انجام دے لیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ گناہوں کے بعد سب سے پہلے گناہوں سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جائے تو شرمندگی کے احساس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بار بار رجوع کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو معاف کروا لینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کی قدر کرتے ہوئے اس میں روزہ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کی راتوں میں قیام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دن و رات میں تلاوت قرآن مجید کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس زندگی میں اللہ کے دین پر جینے اور مرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔